12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ۔ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ جب ان کو درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا گیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو یقیناً روحانی قوت ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان رقم تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں، اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ تو رات میں اس چیز کا جس طرح اور جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے وہ پڑھیے، آپ کو خود بخود قرآن اور موجودہ تورات کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ کتاب پیدائش کی آیتیں ملاحظہ ہوں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں نے ان کے بنانے سے میں ملول ہوں۔ گویا پہلے اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال کا علم نہ تھا، اس لیے اس کو پیدا کیا، اب جب اس کے کرتوتوں سے دنیا بھر گئی تو پتہ چلا کہ یہ کتنی خطرناک مخلوق تھی، اسے تو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کف افسوس ملنے لگا، خود سوچئے کیا یہ اسلوب بیان شان الہی کے شایاں ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ۔ اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کیونکہ علم الہی میں انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدور ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ اس دن وہ اسے استعمال کر سکیں، بیاعیننا یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہماری نگرانی اور حفاظت میں۔ بحفظنا اور بوحینا کا مطلب ہے ہماری ہدایات کے موافق، یعنی جس کشتی کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے متعلق بتایا کہ کشتی بناؤ گے تم لیکن بنوائیں گے ہم، اور ہمارے مجوزہ نقشے کے عین مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعمال کو یوں ہی خصوصی حفاظت و نگرانی کرتا ہے اور لمحہ بلمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، یعنی مجرموں کے غرق کیے جانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا، اب اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں، اس لیے آپ کسی مغضوب کے لیے سفارش نہ کریں۔ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ ترجمہ۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار تو آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ حکم الہی ملا، فوراً تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے، لکڑی لائی جا رہی ہے، اسے چیرا جا رہا ہے، تختے نکالے جا رہے ہیں، دیگر ضروری چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ کل تک تو واض و تذکیر میں مصروف تھے، اب تیشہ اور آری ہاتھ میں لیے دنیا و مافیہا سے بے خبر کشتی بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے ہم وطنوں کو مذاق اور تمسخر کرنے کا ایک انوکھا بہانہ مل گیا، طرح طرح کے آوازیں کسے جانے لگے۔ حضرت کیا نبوت چھوڑ کر اب بڑھئی بن گئے؟ صاحب کیا یہ کشتی خشکی میں چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا یا سمندر نہیں۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ تعمیل حکم میں محو ہے۔ آپ نے پہلے ان کے اعتراضات کو کب کبھی اہمیت دی تھی کہ آج توجہ کرتے، اتنا فرما دیا کہ آج جی بھر کے ہمارے ساتھ مذاق کر لو، کل ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ غرض یہ کہ کچھ عرصے کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر دی، لیکن اس کا طول و عرض کیا تھا، اس کی بلندی کتنی تھی، اس میں دروازے اور کھڑکیاں کتنی تھیں، یہ ایک منزلہ تھی یا 6 منزلہ، یا کس لکڑی سے بنائی گئی تھی، ان تمام تفصیلات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ ان امور کا عبرت پذیری سے کوئی واسطہ نہ تھا۔
بعض علماء تفسیر نے اسرائیلی روایات اور مصادر کی روشنی میں ان امور کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی مجھے اس قسم کے مباحث بالکل پسند نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ہمارے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ وہ اتنی وسیع تھی کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا کنبہ اور آپ کے پیروکار اور جانوروں کا جوڑا جوڑا سما سکتا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 39۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ترجمہ، سو تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے، نر و مادہ دو، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور ابل پڑا تنور، یہاں تک کہ عذاب کا مقررہ وقت آ گیا اور سب سے پہلے تنور سے پانی ابل پڑا۔ تنور کا کیا معنی ہے؟ علامہ بغوی علیہ رحمہ نے اکرمہ اور زہری سے روایت کی ہے کہ ہوا وجہ الارض یعنی سطح زمین۔ قتادہ نے کہا کہ تنور سے مراد زمین کے بلند ٹیلے، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ تنور ایک چشمہ ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے فارت تنور کا معنی صبح کا طلوع ہونا منقول ہے۔ بعض نے اس سے روٹی پکانے والا تنور مراد لیا ہے، گویا آپ کے لیے بطور علامت یہ مقرر کیا گیا تھا کہ جب آپ کے تنور سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلے تو سمجھ لینا کہ طوفان کا وقت آ گیا، اس وقت کشتی میں سوار ہو جانا۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے، نر و مادہ دو۔ جب طوفان آ گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں چڑھا لیں تاکہ ان کی نسل ضائع نہ ہو جائے۔ یہاں تو رات میں عجیب قسم کا تضاد پایا جاتا ہے، کہیں دو دو جانوروں کو کشتی میں رکھنے کا حکم ہے اور کہیں ساتھ ساتھ۔ کتاب پیدائش کے باب ششم کی آیت 19-20 میں ہے، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، دو نر و دو مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں۔ اور اسی کتاب پیدائش کے 7ویں باب کی دوسری آیت میں ہے، کل پاک جانوروں میں سے سات سات نر اور ان کی مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا، اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی سات سات نر اور مادہ لے لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے۔ اور اسی باب ہفتم کی آیت 9 میں ہے، دو دو نر اور مادہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے پاس گئے جیسا خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ اوپر دو حکم ہیں، نوح علیہ السلام نے کیوں ایک حکم مانا اور دوسرا ترک کر دیا؟ سورہ ہود آیت نمبر 40 کے بقیہ حصے کی تفصیل۔ اور اپنے گھر والوں کو سوار کرو سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ ہر قسم کے دو دو جوڑے یعنی چار چار جانور رکھنے کا حکم ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اس لیے ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ زوج جوڑے کے ہر فرد کو بھی کہتے ہیں، جس طرح عورت کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور مرد کو بھی زوج۔ قرآن کریم میں ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے اس کا زوج پیدا کیا۔ اس لیے زوجین جب تثنیہ ہوگا تو اس سے جوڑے کے دونوں فرد نر اور مادہ مراد ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اس نے زوجین یعنی نر اور مادہ پیدا کیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ چیز غور طلب ہے کہ کیا یہ طوفان روئے زمین پر آیا تھا، اور کیا آپ نے دنیا بھر کے حیوانات کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیا تھا؟ محققین کا قول یہ ہے کہ طوفان صرف اس علاقے میں آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم آباد تھی، اگرچہ ایسی تصریحات بھی کتب میں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر تھا، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں یا ان سے اخذ کیے ہوئے علماء کے اقوال۔ کتاب و سنت سے کوئی ایسی نص پیش نہیں کی جا سکتی جس سے صراحتاً اس طوفان کا عالمگیر ہونا ثابت ہو۔ بعض نے اس آیت سے استدلال کیا ہے
کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ لیکن ہو سکتا ہے الارض جو معروف باللام ہے اس سے مراد آپ کی قوم کی سرزمین ہو، جس طرح فرعون کے متعلق ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی الارض سے مراد ساری ڈوبے زمین نہیں بلکہ ملک مصر مراد ہے۔ نیز آپ کی بعثت صرف آپ کی قوم کے لیے تھی، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی زیادہ پھیلی نہ ہو بلکہ اسی علاقے میں ہی بس رہی ہو، اس اعتبار سے تمام انسانی افراد اس طوفان کی زد میں تھے اور اس وجہ سے اس کو عالمگیر کہہ دیا گیا ہو۔ یہ بات قابل فہم ہے، لیکن اگر یہ اندازہ درست ہو کہ آپ کی پیدائش آدم علیہ السلام سے 2300 سال بعد ہوئی تو اتنے عرصے دراز تک اولاد آدم کا ایک تنگ سے رقبے میں محدود رہنا دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے۔ انہی امور کے پیش نظر علامہ سید علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے محتاط پیرائے میں لکھا ہے، یعنی دل اس طرف مائل ہے کہ طوفان عام نہیں تھا۔ اگر اس قول کو راجح قرار دیا جائے تو پھر نوح علیہ السلام کو دنیا بھر کے حیوانات کشتی میں لے جانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ جانور اپنے ہمراہ لیے ہوں گے جن کی فوری ضرورت تھی اور جن کو دور دراز کے علاقوں سے جو طوفان کی زد سے محفوظ تھے لے آنا مشقت اور تکالیف کا موجب تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سورۃ المومنین کی آیت فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کی تفسیر کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ جن جانوروں، گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت ملی تھی ان کو آپ نے سوار ہونے کا حکم دیا اور کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اس بلاخیز سیلاب سے جس کے سامنے بلندیاں اور پستیاں سب یکساں ہو گئی ہیں، ہم اپنی نجات اور سلامتی کے لیے اعتماد اس کشتی پر نہیں کرتے بلکہ ہمارا بھروسہ تو اس رب العالمین پر ہے جس کی مغفرت کا دامن بڑا کشادہ ہے اور جس کی رحمت کا ابر نیساں ہر وقت ہی برستا رہتا ہے۔ ہمارے بیڑے کے چلنے کا آغاز اسی کے نام نامی سے ہو رہا ہے اور اس بیڑے کا لنگر انداز ہونا بھی اسی کے اسم پاک سے ہوگا۔ ہمارے سفر کی ابتدا بھی اسی کے کرم کے سہارے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا بھی اسی کے فضل سے ہوگی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب کشتی میں سوار ہو اور یہ پڑھے تو اسے غرق ہونے سے امان مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آخر میں مجری اور مرسی کی ترکیب اور سیغے کے متعلق کچھ سن لیجئے۔ ارکبو میں جو ضمیر فاعل ہے وہ ذوالحال ہے اور بسم اللہ حال ہے، یعنی کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو بسم اللہ مجرا و مرسا، ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں کشتی چلنے کے وقت اور اس کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کے وقت، یا اس جگہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں جہاں وہ چلتی ہے اور جہاں وہ رکتی ہے، یا یہ دونوں مصدر میمی ہیں، یہاں پھر مضاف یعنی وقت محذوف ماننا پڑے گا، اور مرسا عرصہ یورسی باب فعال مزید فی سے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہیں، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ان سے الگ تھا، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ طوفان کی شدت کا بیان ہو رہا ہے، یعنی یہی نہیں کہ سیلاب آ گیا اور وادیاں اور بستیاں پہاڑ اور اونچے ٹیلے غرقاب ہو گئے اور اس کی پرسکون سطح پر کشتی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی، نہیں، بلکہ اس میں خوفناک قسم کی تند و تیز موجیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا کہ پانی کا پہاڑ بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس دل دہلا دینے والی خوفناک طغیانی میں ایک کشتی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو لیے ان دھاڑتی ہوئی موجوں کو چیرتی ہوئی سلامتی سے چلی جا رہی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اس حال میں آپ کو اپنا بیٹا کنان نظر آیا جو آپ کی رفاقت اور سنگت کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، اب بھی سچے دل سے تائب ہو جا، اب بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ لیکن جو ازلی بدبخت ہو اس میں نصیحت کا بسر کرتی ہے، وہ اکڑ گیا، بڑی بے پرواہی اور گستاخانہ انداز میں کہنے لگا مجھے آپ کی کشتی میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں، یہ سامنے کتنے اونچے پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی میرا کیا بگاڑ سکے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 43 قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ترجمہ،
بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ آپ نے کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے، اور اسی اسنا میں حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 43 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا کمبخت، پہاڑوں کی کیا مجال کہ تمہیں خدا کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچا سکیں۔ بچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ تم سچے دل سے توبہ کرتے، پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتے اور کشتی میں اس کے ساتھ سوار ہو جاتے۔ بظاہر پرست اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بے بسی ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ عجز کس کی طرف سے ہے۔ اگر کنان منت سماجت کرتا کہ ابا جان مجھے بچا لیجئے، اور آپ فرماتے کہ نہیں میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تو ان حضرات کا استدلال قابل التفات ہوتا۔ یہاں تو معاملہ برعکس ہے، آپ تو بار بار فرما رہے ہیں آجا کشتی میں سوار ہو جا بچ جائے گا، لیکن وہ اپنی بدبختی کے باعث انکار کر رہا ہے کہ میں کشتی میں نہیں چڑھوں گا۔ وہ غرق ہو گیا۔ اس کے غرق ہو جانے کی وجہ یہ نہ تھی کہ پیغمبر کا دامن شفقت تنگ تھا، اس نے چاہا بھی لیکن اسے جگہ نہ مل سکی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کنان پناہ لینے پر آمادہ نہ ہوا۔ سورہ ہود آیت نمبر 43 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اسی سنا میں حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پانی کا ایک ریلا آیا اور اس مغرور اور متمرد کو تنکے کی طرح بہا کر لے گیا، اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو، اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی اور حکم الہی نافذ ہو گیا، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سیلاب کے اترنے کے متعلق تورات میں ہے، سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ لیکن قرآن کریم کے بیان میں جو جلال اور تمکنت ہے اس کی نظیر دنیا بھر کے صحائف میں کہاں مل سکتی ہے۔ صاحب روح المعانی وجد آفرین لہجے میں رقم تراز ہیں کہ اس کے اعجاز کی بلندیوں کے سامنے بلغائے عرب کی گردنیں جھک گئیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب کے فصحاء و بلغاء نے قرآن کی مثل پیش کرنے کا عزم کر لیا، 40 روز تک کباب و شراب سے اپنی فصاحت و بلاغت کی قوتوں کو تیز بلکہ برافروختہ کرتے رہے۔ اچانک یہ آیت ان کے کان میں پڑی تو ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے ھذا الکلام لا یشبہ کلام المخلوقین۔ ابن مقفع ایک ملجد جو عہد عباسی کا ایک نامور عالم و ادیب تھا، اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے زمانے میں فصاحت و بلاغت میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ تھا۔ اس نے بڑی دماغ سوزی، دیدہ ریزی اور جگر کابی سے ایک صورت بنائی تاکہ اسے قرآن کے مقابلے میں پیش کرے۔ ایک روز اس کا گزر ایک مکتب کے پاس سے ہوا جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے تھے۔ کوئی بچہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، اسے سن کر دم بخود ہو گیا، الٹے پاؤں واپس گھر پہنچا اور اپنی تحریر کو دھو ڈالا اور کہا کہ اس کلام کا مقابلہ ممکن نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 44 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جو موصل کے قریب ہے اور جبل ارارات کے ایک شاخ ہے۔ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا جب آپ کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رکی۔ سورہ ہود آیت نمبر 45۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میری اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ التجا کنان کے غرق ہونے سے پہلے کی تھی یا غرق ہونے کے بعد؟ علماء سے دونوں قول مروی ہیں۔ اگر پہلے ہو تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کنان کھلم کھلا کفر نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں نفاق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے ظاہری اسلام کے پیش نظر یہ گزارش کی کہ بار الہا، یہ میرا بچہ ہے اور ڈوب رہا ہے، اور تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ جواب دیا گیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، اس کے دل میں کفر و نفاق ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس لیے اس کے متعلق مت سفارش کرو۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ کھلا کافر تھا، لیکن غلبہ محبت کی وجہ سے خیال نہ رہا اور یہ عرض کر بیٹھے جس پر تنبیہ کی گئی۔
اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی یہ ندا کران کے ڈوب جانے کے بعد تھی، اور میرے نزدیک یہی راجے ہے کیونکہ اس ندا کا ذکر وکان من المغرقین کے بعد ہوا ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ الہی کنان کے غرق کیے جانے کی وجہ کیا ہے، حالانکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اس استفسار کے جواب میں پہلے تو فرمایا انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال سے ہی نہیں، بعد میں اس کی وجہ بتائی کہ انہو عمل غیر صالح، وہ بد عمل اور بد کردار تھا، اور ایسے شخص کو نبوت کے پاک خاندان کا فرد شمار نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا سبب صرف کسی نیک اور بزرگ کی اولاد ہونا نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر کوئی نعمت ایمان سے محروم ہے تو اس کو کسی بزرگ باپ کا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا، خواہ وہ باپ نوح علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت نبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجات اور ترقی درجات کا دار و مدار ایمان اور صالح عمل پر ہے۔ جس کی موت کفر پر ہوئی ہو اس کے لیے بخشش نہیں، اور نہ اس کے لیے کسی کی شفاعت قبول ہوگی، لیکن جو ایماندار ہو مگر شومی قسمت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو اس کے لیے شفاعت اور بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ جو لوگ اس واقعے سے انبیاء و صلحاء کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی حق و انصاف سے دور ہیں، اور جو اس گھمنڈ میں احکام الہی کی نافرمانی کرتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کی اولاد سے ہیں، ان کی سیاہ بختی بھی دیدہ عبرت نگاہ کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ کیا انہیں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ جس رب ذوالجلال کے ہر حکم کی بجا آوری ان کے بزرگ آباء و اجداد کی زندگی کا واحد نصب العین تھا، جنہوں نے ایک قدم بھی تقوی کی راہ سے ادھر ادھر نہیں رکھا، ان کی اولاد ہو کر اس پروردگار عالم کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کریم نے ان کے بزرگوں کی شب بیداریوں، اشکباریوں، نیاز مندیوں اور دل گدازیوں پر رحم فرما کر انہیں عزت و ناموری کے اتنے بلند مقام تک پہنچایا؟ کیا ان کے فرزندوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے مولا کریم کی اطاعت و بندگی کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی کو اپنا شعار بنائیں؟ اس غلط نظریے نے ان شریف خاندانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور حادثے نے پہنچایا ہو۔ کاش ان خاندانوں کے چشم و چراغ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور خداداد صلاحیتوں کو خدمت دین اور خدمت خلق کے لیے استعمال کریں، تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کتنی بخششیں فرماتا ہے اور ان کی وجہ سے کتنی خلق خدا کو ہدایت ہوتی ہے۔ وہ ذرا سوچیں، اگر وہ بخش بھی دیے گئے تو اپنی غفلت اور بد عملی کی وجہ سے ان کے مقامات میں جو تنزل اور ان کے درجات میں جو انحطاط ہوا ہے، کیا وہ کچھ کم افسوسناک ہے؟ کیا انہوں نے دانائے شیراز کا یہ شعر بھی نہیں سنا؟ سورہ ہود آیت نمبر 46۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، بس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 47۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ ترجمہ: عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا ضیاء کاروں سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ بارگاہ الہی سے ذرا سی تنبیہ ہوئی، فوراً سراپا عز و نیاز بن گئے اور معافی مانگنی شروع کی۔ مردان خدا کا یہی دستور ہوا کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: ارشاد ہوا اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ سورہ ہود آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ جب طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں اور برکات و خیرات کی خوشخبری کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ فرمایا اس خاکدان ارضی میں امن و سلامتی کے ساتھ اتریے، ہماری برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی، تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری کھیتی باڑی میں اور تمہاری نسلوں میں زیادتی ہوگی، اور آپ کے ہمراہی ان نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 49۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ: یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے،
بس آپ صبر کریں، یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ اگرچہ نوح علیہ السلام کے نام سے لوگ آگاہ تھے اور ان کے احوال کی بھی کچھ انہیں خبر تھی، لیکن وہ سب ظن و گمان کے تراشیدہ افسانے تھے، حقیقت حال سے کوئی واقف نہ تھا۔ اے میرے نبی، تمہیں بھی ان کے صحیح حالات کا علم نہ تھا اور تیری قوم بھی جاہل اور ان پڑھ تھی۔ اس غیب کو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی منکشف فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 49 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بس آپ صبر کریں۔ اس واقعے کے ذکر کا مقصد محض تاریخ بیان کرنا یا دل بہلانا نہیں، بلکہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و استقامت پر آگاہ کرنا ہے، تاکہ آپ بھی کفار و مشرکین کی دل آزاریوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیں۔ یقین کیجئے ان کی غرور اور سرکشی خاک میں مل جائے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ یہاں پر 12ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 12ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔